أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، رسول اسلام کی وہ مبارک کلام جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور اس میں بہت سارے معارف ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں پیج 153 155 تک اس کو ذکر کیا ہے۔ اس طرح شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی میں جلد نمبر 4 نمبر والیوم اور 66 پیج پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ فقط ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں تاکہ تطویل نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے گا، اس میں بہت زیادہ برکات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اے لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ تمہارے پاس آ رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہے، اور اس میں تمہیں اللہ کی طرف سے اہل کرامت قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، اور تمہارا سونا عبادت ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ کہ تمہیں اس مہینے کے روزوں کے لیے موفق فرمائے، اور اس مہینے میں تمہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی توفیق نصیب ہو۔ اس عظیم مہینے میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا وہ بدبخت ہے، اور اس مہینے میں اپنی بھوک و پیاس کو یاد کر کے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کے اوپر صدقہ کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، صلہ رحمی کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور جس چیز کا دیکھنا اللہ نے حلال قرار نہیں دیا اس سے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور جس چیز کا سننا خدا نے حلال قرار نہیں دیا اس چیز سے اپنی آنکھوں اپنے سماعتوں کو بچاؤ۔ لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحم و شفقت کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے اوپر شفقت کی جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے ہاتھوں کو نماز کے اوقات میں بلند کرو، کیونکہ یہ وہ ساعات اور لمحات ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اور جب وہ اس سے نجوہ و سرگوشی کرتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے، جب پکارتے ہیں تو خدا ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی مرہون منت ہیں، پس اپنی جانوں کو چھڑاؤ مغفرت طلب کر کے، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہیں، پس لمبے سجدوں سے اپنی پشتوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ جان لو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ گزاروں کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اور انہیں جہنم کی آگ سے خوف زدہ نہیں کرے گا جب لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔
اے لوگو، آپ میں سے جس نے اس مہینے میں ایک مومن روزے دار کو افطار کروائی اور اس کو خدا ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول، ہم سب اس پہ قادر نہیں ہیں۔ فرمایا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو، اگرچہ تھوڑا سا پانی پلا کے افطار کروا دو کسی کو، اس طریقے سے بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ بے شک اللہ تمہیں وہی اجر عطا کرے گا جو شخص اس آسان طریقے سے بھی کسی کو روزہ افطار کرائے گا، بشرطے کہ وہ اس سے بڑھ کے افطار کروانے پہ قادر نہ ہو۔ اے لوگو، جس نے تم میں سے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا جس دن لوگوں کے قدم پل صراط پہ پھسل رہے ہوں گے۔ اور جس نے اس مہینے میں اپنی کنیز اور غلام کے اوپر نرمی کی، خدا اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں اپنی شر کو روکا، خدا روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں کسی یتیم کا احترام کیا، خدا روز قیامت اس کا احترام کرے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی کی، خدا روز قیامت اسے اپنی رحمت سے ملاقات کروائے گا۔ اور جس نے قطع رحمی کی، خدا اس سے اپنی رحمت کو روک لے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں مستحب نماز پڑھی، خدا اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں فرض کو ادا کیا، گویا اسے 70 فریضوں کا ثواب ملے گا باقی مہینوں کی نسبت۔ اور جس نے اس مہینے میں میرے اوپر درود زیادہ بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، روز قیامت جب لوگوں کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس شخص کا جو زیادہ درود بھیجے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، خدا باقی مہینوں کی نسبت اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، پس اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر ان دروازوں کو بند نہ کرے۔ اور جہنم کے دروازے بند ہیں، پس اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر یہ دروازے کبھی نہ کھولے۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اپنے رب سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر کبھی انہیں مسلط نہ کرے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے انسان بچے۔ پھر رسول اسلام رونے لگے۔ مولا علی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا، اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی مہینے میں جو آپ پہ مصیبت آنے والی ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس ناقہ صالح کی کونچیں کاٹنے والے کا بھائی بدبخت ترین انسان اولین و آخرین میں بدبخت آئے گا اور تیرے سر پہ ایک ضرب لگائے گا اور اس سے تیری داڑھی کو خضاب کر دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا دین تو صحیح و سالم رہے گا۔ فرمایا، تیرا دین صحیح و سالم رہے گا۔ پھر رسول اسلام فرماتے ہیں، اے علی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، کیونکہ تو میری جان ہے اور تیری روح میری روح سے ہے، تیری طینت میری طینت سے ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلق کیا اور ہم دونوں کو چن لیا، مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا اور آپ کو امامت کے لیے اختیار کیا۔ جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی، آپ میرے وصی ہیں اور میری اولاد کے والد ہیں اور میری بیٹی کے شوہر ہیں، میرے خلیفہ ہیں میری زندگی میں بھی
اور میری موت کے بعد بھی میری امت پہ میری طرف سے آپ خلیفہ ہیں، آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کی نہیں میری نہیں ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور جس نے مجھے افضل مخلوق بنایا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کی حجت ہے اور اس کے راز کا امین ہے اور اس کے بندوں کے اوپر خلیفہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔